امام صاحب جماعت میں فرض نماز پڑھا کر سلام پھیر کر کلمہ شریف پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ دعا آہستہ دل میں کرنی چاہیے، بلند آواز سے، کون سی افضل ہے؟ دیکھیں ہمارے اہل سنت کی مساجد میں نمازوں کے بعد بلند آواز سے ذکر رائج ہے، ٹھیک ہے؟ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں فجر کی نماز کے اختتام کو بلند آواز سے ذکر سے جان لیا کرتا تھا۔ چھوٹے تھے، جماعت سے اگر پیچھے رہ گئے تو فجر کی نماز کے بعد سرکار ذکر فرماتے تو گھر تک آواز آتی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں بھی رائج تھا، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام صحابہ وقت پہ حاضر ہوتے تھے اور سارے کے سارے نماز سے فارغ ہوتے تھے۔ اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ سلام پھیرتے امام صاحب، جتنے بیٹھے ہوتے ہیں اتنی صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں اپنی نماز پڑھنے کے لیے۔ تو یقیناً ان نمازیوں کے نماز کا بھی خیال کرنا ہوگا، کیونکہ ان کا خیال کرنا، ان کا حق کا رعایت کرنا یہ ہم پر واجب ہے، اور ذکر الہی کرنا مستحب ہے۔ اب ہم بھی ضد میں آ جاتے ہیں بعض اوقات کہ مستحب پورا کرنا ہی کرنا ہے، اور کوئی بولے تو بولتے تم بد مذہب ہو۔ یہ صحیح نہیں ہوتی چیز، اپنے سنی بھی بیچارہ نماز بھول جاتا ہے بعض اوقات۔ تو میں یہ نہیں کہتا ہوں اس کو ختم کر دیں، بلکہ میں کہتا ہوں ذرا پست آواز میں کریں۔ اور جو سنیوں کی مسجد میں ہوتے ہیں، سنی حضرات ہوتے ہیں، وہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ جیسے گھر میں اگر آپ کے بچے شور کرتے ہیں نا، اب ہم جیسا آدمی جو ہے نا اس کو شور بالکل پسند نہیں، ذرا بھی شور ہوتا ہے ہمارا دماغ سائیں سائیں ہونے لگ جاتا ہے۔ اور بعض گھروں میں بچے اتنا شور مچاتے ہیں اور ابا گہری نیند سو رہا ہوتا ہے، خراٹے لے رہا ہوتا ہے، میں حیرت زدہ ہو جاتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے جب آدمی عادی ہو جاتا ہے نا اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ تو جہاں سنیوں کی مسجد کے اندر بلند آواز سے ذکر ہوتا ہے وہ اتنے عادی ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ وہی محسوس کرتا ہے جو وہاں نماز پڑھتا نہیں ہے۔ بار اس کو بھی خیال کریں، تھوڑا آہستہ آواز میں ذکر کریں، اور دعا جو ہے دونوں ثابت ہے نبی کریم سے، پست آواز میں بھی اور بلند آواز میں بھی، تنہا بھی اور اجتماعی دعا بھی، سب ثابت ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کوئی عالم دین تھے، انہوں نے بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باغی کا لفظ استعمال کیا، تو جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا، تو انہوں نے کہا کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے خلاف بغاوت کی تھی، اس بنا پر میں نے یہ باغی کا لفظ استعمال کیا۔ دیکھیں باغی وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے کسی کے ساتھ شامل ہوتا ہے اور پھر وہ اس کو چھوڑ کر دوسرا موقف اختیار کر لیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھئی اس نے بغاوت کی ہے، یہ باغی ہو گیا۔ تو اگر ہم اس مفہوم کو لے لیں تو معاذ اللہ پھر تو لفظ باغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا یہ ثابت کرے گا کہ پہلے آپ انہی کے ساتھ تھے، نظریاتی اعتبار سے، ایکٹیویٹیز کے اعتبار سے، دیگر معاملات کے اعتبار سے، پھر جب اللہ نے ہدایت دی تو آپ نے ان کو چھوڑ کر ایک نیا موقف اختیار کر لیا۔ حالانکہ ایسا تو نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان سے علیحدہ ہی رہے، اگرچہ ان کے ساتھ تھے، جب یعنی 40 سال تک تو ساتھ ہی رہے، لیکن آپ کسی بھی غلط کام میں کبھی ان کے ساتھ شریک نہیں رہے کہ اعلان نبوت کے بعد پھر ہم یہ کہیں کہ اب نبی کریم نے ان غلط کاموں سے یا غلط حرکتوں کے سلسلے میں ان کو چھوڑ کر بغاوت اختیار کی، اس لیے باغی کہنا صحیح ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا آپ کے شایع نشان نہیں ہے۔ اگر کسی عالم دین نے استعمال کیا، میرا مشورہ یہ ہے کہ توبہ کرنے میں کوئی شرم و حیا نہیں ہونی چاہیے، جھجک نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کو پیار محبت سے سمجھا دیں اور آئندہ اس چیز کا استعمال نہ کریں۔ ایک بہن نے فرمایا کہ نماز سے پہلے یا نماز کے بعد نفل پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں فجر میں تو طلوع فجر سے پہلے آپ پڑھ سکتی ہیں، جس کو جو مطلب سحری کا ٹائم جس کو کہتے ہیں، یعنی فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے۔ فجر کا وقت شروع ہو جائے تو طلوع آفتاب تک پورے وقت میں سوائے سنت فجر کے اور کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی نوافل وغیرہ۔ فرض و سنت فجر ہوگی یا اس کے فرض ہوں گے، ہاں قضا نمازیں اگر آپ کے رہ گئی تھیں، وطر رہ گئے تھے یا اور زندگی کی قضا نمازیں، وہ اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن چھپ کر سب کے سامنے نہیں۔ باقی نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کا سوال نوافل کے بارے میں ہے۔ ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد آپ پڑھ سکتی ہیں، عصر سے پہلے پڑھ سکتی ہیں جب تک آپ نے فرض ادا نہیں کیے، لیکن جیسے ہی عصر کے فرض پڑھ لیں گی تو پھر عصر کے فرضوں کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک ہر طرح کی نفل نماز منع ہو جاتی ہے۔ مغرب کے اندر، مغرب کے سے پہلے چونکہ وہ مکروہ وقت چل رہا ہوتا ہے عصر کا، اس میں نہ پڑھیں۔ مغرب کا وقت شروع ہونے کے بعد اگر آپ پڑھنا چاہیں تو 2 رکعت نفل ہلکی سی پڑھ لیں، یعنی بڑی لمبی اس میں صورتیں نہ ہوں، کہ یہ فقہ حنفی بھی مستحب ہے کہ جماعت سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ دی جائیں۔ امام شافعی کے ہاں واجب ہے، ہمارے ہاں صرف مستحب ہے۔ لیکن اگر آپ مسجد میں ہیں تو نہ پڑھیں، کیونکہ لوگ بدگمان ہوں گے کہ یہ عصر کے ٹائم یا اس وقت میں کیوں پڑھ رہے ہیں، ہمارے یہاں معمول نہیں ہے۔ گھر میں بہنیں پڑھنا چاہیں تو یہ پڑھ سکتی ہیں مغرب کے 3 فرضوں سے پہلے 2 رکعت نفل، اس کے بعد عشاء تک پڑھ سکتی ہیں، عشاء سے پہلے اور بعد بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ہر نماز کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا چھوٹا بچہ انتقال کر جاتا ہے تو کیا وہ آخرت میں اپنے ماں باپ کو پہچانے گا؟ تو جی بالکل پہچانے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلکہ ماں باپ کی کفالت میں ان کو دے گا۔ وہ چھوٹا بچہ سفارش کرے گا بارگاہ الہی میں اپنے ماں باپ کی، اور اس کی سفارش، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تو یہ ہیں کہ وہ اللہ سے جھگڑا کرے گا، جدل کے الفاظ ہیں، جھگڑا کرے گا کہ میرے ماں باپ کی بخشش کر دے،
اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کرے گا، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں ہوگا، اور پھر اس کی پرورش ہوگی، اس کو دودھ پلایا جائے گا، بڑا ہوگا، اور وہ پھر اپنے ماں باپ کو نہ صرف پہچانے گا بلکہ ساتھ رہے گا۔ اچھا، یہ نہیں کہ بڑا ہونے کے بعد پہچانے گا، کیونکہ سفارش تو وہ کچا بچہ کر رہا ہے، چھوٹا بچہ کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس کو الہام فرمائے گا اور وہ اس وجہ سے اپنے ماں باپ کو پہچان پائے گا۔ تو بالکل ہماری جو بہنیں اس وقت ہمیں سن رہی ہیں جو اپنے چھوٹے بچوں سے محروم ہوئیں، ان کے جگر کا ٹکڑا، ان کے دل کا ٹکڑا ان سے جدا ہوا، غم بہت ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، ماں باپ بھی بیچارے بہت صدمے میں ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی سی ہمت رکھیے، کل یہ بچہ انشاءاللہ اللہ نے اگر آپ کا پھول آپ سے لیا ہے تو اس کے بینیفٹس اور انعام بھی آپ کو دے گا، لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ آپ مطلب بدتمیزی نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں الفاظ بغاوت ادا نہ کریں، ناشکری کے الفاظ نہ ہوں، آپ اللہ تعالیٰ کے کو خدا نہ خواستہ کوئی غلط لفظ نہ کہہ دیں کہ اللہ تو نے کیا ظلم کر دیا، تجھے میرے بچہ نظر آیا تھا، یہ کیسے ناانصافی ہے، اس طرح تو پھر ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے، پھر وہ بچہ کیا سفارش کرے گا اگر والدین کا ایمان ہی باقی نہیں رہے گا۔ تو اگر کسی نے اس طرح کے کوئی بدتمیزی کے جملے ادا کیے ہیں تو وہ تجدید ایمان کر لیں، تجدید نکاح کر لیں، دوبارہ نکاح کریں، دوبارہ مسلمان ہوں، کلمہ پڑھیں، باقاعدہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ زندگی میں تھوڑا سا احتیاط کی جائے۔ ایک کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ تم بکری خریدو اور ہمارے ریوڑ میں رکھو، کھلائی پلائی کے پیسے ہم دیں، وہ اس نے کہا کہ میں بلکہ کسی سے کہا تم بکری خرید لو میری، اپنے پاس رکھو، کھلائی پلائی کے پیسے میں تمہیں دوں گا، اور جب بچے ہوئے تو 50% اس میں بانٹ لیں گے، 50% بچے کا عادت تمہاری قیمت آ جائے۔ تو یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں اس طریقے سے یہ جو آپ اس کو دے رہے ہیں نا یہ بکری اور کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو کریں، یہ اجارہ کہلاتا ہے، یعنی آپ اپنی سروس پرووائڈ کریں، مجھے اپنی خدمت دیں تو میں اس کا کچھ آپ کو دوں گا اس نفع کے بدلے میں، اسی کو شرعی طور پر اجارہ کہتے ہیں یا کرائے پر کسی کو رکھنا کہتے ہیں۔ اس میں اجرت متعین کرنا لازم ہوتا ہے، یعنی آپ کھلائی پلائی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ کو طے کرنا ہوگا کہ مہینے کا یا سال کا، اگر 5 سال تک رکھتا ہے تو 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ میں آپ کو دوں گا، یعنی پورا کرایہ طے کرنا لازم ہوتا ہے، اور یہ معلوم مقدار ہونی چاہیے، مجہول نہیں۔ مجہول مطلب غیر معلوم۔ اب یہ کہا کہ فرض کر لو اگر اس کے بچے ہوتے ہیں اس میں سے 50% آپ کا میرا اور آپ کا، اب پتہ نہیں بچے ہوتے بھی کہ نہیں ہوتے اور کتنے ہوتے ہیں، اس مجہول چیز کو آپ بطور اجارہ یا اجرت مقرر نہیں کر سکتے ہیں، یہ شرعاً غلط ہے۔ آپ وہی پیسہ طے کریں، اس کے بعد بچے ہوں یا نہ ہوں وہ آپ کا ہیڈیک ہے۔ اور انہوں نے ایک اور بات کہا کہ اگر فرض کر لیں وہ بکری مر جائے تو پھر کیا ہوگا؟ بس پھر کیا ہوگا، ختم ہو گیا، پھر کہاں سے تقسیم، کس چیز کی تقسیم کریں گے؟ اس لیے ہاں اس نے، اگر آپ نے اس کو دیا اور اجرت طے تھی، مثلا کہ 1 سال بعد میں آپ کو اس کے پیسے دوں گا، 6 مہینے اس نے پالی اور 6 مہینے کے بعد مر گئی، تو 6 مہینے کی اجرت آپ کو دینی ہی ہوگی کیونکہ اس نے سروس پرووائڈ کی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کریں، یہ بچوں وغیرہ کے مسائل نہ کریں، یہ بطور اجرت متعین کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مدرسوں کے لیے چندے جمع کرنے پر مقرر ہوتے ہیں تو وہ جب جا کے چندے جمع کرتے ہیں تو آدھا خود رکھ لیتے ہیں اور آدھا مدرسے کو دیتے ہیں، اور مدرسے والے بھی اس بات کو جانتے ہیں لیکن دینے والے نہیں جانتے کہ یہ آدھا رکھے گا اور آدھا وہاں دے گا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جو عاملین زکوٰۃ تھے جو پہلے زمانے میں زکوٰۃ وصولی پر مقرر کیے گئے تھے، انہیں اس جمع شدہ زکوٰۃ میں سے کچھ حصہ دیا جاتا تھا، اسی لیے آپ جب 8 مصارف جو قرآن عظیم میں زکوٰۃ کے بیان ہوئے اس میں عاملین فی الزکوٰۃ بھی ہیں کہ جو عاملی زکوٰۃ کو جمع کرنے والے تھے، ان میں سے اسی سے حصہ یہی اگر اس طرح کریں کہ کوئی ایک آدمی ہے وہ فرض پنجاب سے یہاں پر آتا ہے، کراچی میں اس کی تمام جگہوں پر جان پہچان ہے، مساجد میں جان پہچان ہے، وہ چندہ اچھا جمع کر سکتا ہے، اب اس کا آنا، اس کا جانا، اس کا خرچہ تو یہ پہلے وہ طے کر لے، یا تو یوں کریں کہ بھئی ہم آپ کو مثلا 10,000 روپے دے دیں گے آپ جمع کر کے لائیں، یا یوں طے کر لیں کہ جتنا جمع ہوگا اس کا اتنا % آپ کو ہوگا۔ یہ آدھا تو بہت زیادہ لے رہا ہے وہ، خیر بہرحال 10%، 20%، وہ پھر جتنا بنے گا وہ جمع کریں اور اس کا پھر اس کو دے دیا جائے، اس میں حرج نہیں۔ دینے والوں کو مدرسے میں دینے کا ہی ثواب حاصل ہوگا، جیسے وہ عاملین زکوٰۃ تھے نبی کریم نے بھیجے ہیں اور اسی زکوٰۃ میں سے ان کو بھی حصہ دیا جا رہا ہے، تو دینے والے تو یہ سوچ رہے ہیں نا کہ ہم نبی کریم کے پاس بھیج رہے ہیں، اس کو تقسیم کیا جائے گا دیگر، لیکن چونکہ وہ مصارف موجود ہے، ایک مصرف ہے اور نبی کریم نے اس میں خرچ کیا۔ اسی طرح جب کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ جو جمع کرنے والے ہیں یہ گویا کہ ان کو دینا بھی وہ زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے سلسلے میں ایک صحیح مصرف ہے، تو اس لیے کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس طرح میں نے کہا اسی طریقے سے کریں۔